مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے نہ اترے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے؟ کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان لگنے لگتا ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار نہیں ٹھونستا، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے، شاید اس لیے کہ وہ راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ من پسند شخص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط جس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹ لینے کا نام ہے۔ مرد فطرتاً بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ اپنے آنسو خود پونچھنے سے اور خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے بھی تکلیف نہیں دیتے۔ جن کی فطرت میں منافقت شامل ہو وہ منافقت کر کے ہی رہتے ہیں، خواہ آپ ان کے ساتھ کتنے ہی مخلص ہوں، مگر وہ ایک دن ضرور بتائیں گے کہ وہ اس سب کے لائق نہیں تھے۔ اپنے جذبات ہر کسی پر برباد مت کیا کریں، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہان نہیں، بلکہ وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ کبھی کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں
جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ عورت تو ایسی ذات ہے کہ اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے میں بھی تول دو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک عورت کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک عورت کو مرد کا پیار ملتا رہے تب تک وہ جوان رہتی ہے۔ عورت کی چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی مرد اس سے بے پناہ چاہتا ہے۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ نہیں کہتے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا اور نفرت میں کوئی عورت کو ہرا نہیں سکتا۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری، فاقہ کشی، بے حیائی، زناکاری۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پہ رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ بانو قدسیہ کی گہری باتیں۔ ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔